السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. فی خلقه کیف یشاء ویختص برحمته من یشاء ویؤید بنصره من یشاء ویغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. نہ ملے بڑا ناراض. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، صرف اٹک کو جانتے ہیں. وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور آنے والی زندگی سے بالکل ناآشنا اور غافل ہیں. اس وقت ایک جمع غفیر ایسے ہی لوگوں کا ہے جن کے سامنے یہ مٹ جانے والا جہان ہے جس کا بنانے والا خود بتلاتا ہے کہ اس کی حیثیت اس شہنشاہ کے نزدیک ایک ریت کے پانی کی ہے. کسراب بقیعہ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا. جب اس کے قریب آتے ہیں یہ ساری دنیا، 6 بر اعظم 7 بر اعظم، اس کا سب کچھ ایسا ہے جیسے تم ریت میں پانی دیکھو اور اس کی طلب میں دوڑ لگاؤ. سمجھانے والا تمہیں بتائے کہ آگے پانی نہیں، فریب ہے اور پیاس پڑے گی، شاید ہلاکت کا منہ دیکھنا پڑے. وہ کہتا ہے تمہیں مجھ سے حسد ہے، تم چاہتے نہیں ہو میں پانی کے چشموں تک پہنچوں، میں میٹھے پانی کے مشکیزیں بھروں، تمہیں حسد ہے اس لیے تم مجھے روکتے ہو. وہ کہتا مجھے حسد نہیں، میں تمہیں حقیقت بتاتا ہوں. پھر وہ چلتا ہے، وہ سراب آگے چلتا ہے، وہ پیچھے دوڑتا ہے، وہ آگے چلتا ہے. پکارنے والوں کی آوازیں پھر اس تک پہنچ نہیں پاتی، پھر اس کی اپنے احساسات و جذبات کی صدائے باز گشت ہے اور اس کی دیوانگی بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ مہلت ختم ہو جاتی ہے. جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا، میں تو کہیں اور آ گیا. ایک طبقہ اس طرح زندگی گزار رہا ہے، موت کے بارے میں کہتا ہے ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. موت مٹا دیتی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے. جو کچھ تمہیں بتایا جا رہا ہے یہ سب جھوٹ فریب ہے، یہ سب ملاؤں کی باتیں ہیں. یہیں جینا ہے، یہیں مرنا ہے، موت کے بعد کچھ نہیں. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ. ہمارے باپ دادا قبریں بھی ختم ہو گئے، ہم مر گئے، مٹی ہو گئے، گل سڑ گئے. اٹھ سکتے ہیں، آ جائیں گے، کوئی اٹھائے گا، کوئی ہے. کون اٹھ کے آیا، کب اٹھ کر آیا؟ اذا كنا عظاما نخرا قالوا تلك اذا كرة خاسرة. اللہ نے جواب دیا فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة. تو قرآن عرب پر اترا ہے، عجم کے فلسفیوں پر نہیں اترا کہ منطق بھی قرآن سے ثابت کرتے ہیں پھر دیوانے. یہ عرب کے سادہ لوگ چرواہوں پر فطرت کے قریب فإنما هي زجرہ، ایک ڈانٹ، فإذا هم بالساہرہ، تم سب ایک میدان میں جمع. زجرہ کسے کہتے ہیں؟ ڈانٹ. ایک یہ ویسے معنی ہے، لفظی معنی ہے. زجرہ عرب چرواہا ہے، بکریاں بھی چراتا ہے، اونٹ بھی چراتا ہے. چرواہے اور جانور میں ایک زبان مشترک ہو جاتی ہے، وہ جانور سمجھتا ہے. جب چرواہا
ایک آواز نکالتا ہے تو وہ جانور چلتا ہے، پھر چرواہا آواز نکالتا ہے وہ جانور رکتا ہے، پھر چرواہا آواز نکالتا ہے جانور واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ شام کو ایک مخصوص آواز نکالتا ہے، اس آواز پر کوئی بکری اس جھاڑی میں، کوئی اس جھاڑی میں، کوئی اونٹ یہاں کوئی وہاں، تو ایک آواز دیتا ہے۔ اس آواز سے سال ہا سال ہو چکے ہیں، اونٹ بکری کے کان آشنا ہیں کہ یہ واپسی کا سائرن ہے، یہ واپسی کی آواز ہے، یہ ہمارا ساتھی ہمیں واپس بلا رہا ہے۔ تو جو ہی وہ آواز کان میں پڑتی ہے تو یہ جو پالتو جانور اس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں یہ وہیں چھوڑ لیتے ہیں جھاڑی کو، چارے کو، اور ایک دم واپس آنا شروع ہوتے ہیں، ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے، وہ سب اکٹھے ہوتے ہیں، پھر وہ ایک آواز دیتا ہے تو وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ چرواہے کی یہ مختلف آوازیں ہیں، اس میں سے چرواہے کی وہ آواز جس پر جانور واپس آنا شروع کریں اور اس کے پاس جمع ہونا شروع کریں، اس کو عربی میں زجرہ کہتے ہیں، زجرہ۔ وہ کہہ رہے ہیں بکھرے ہوئی ہڈیاں، بو سیدھا قبریں، ہوائیں خاک اڑا کے لے گئیں، ذرہ ذرہ بکھر گیا اور ہم بے نشان ہو گئے، مٹ گئے، مٹا دیے گئے۔ اب کون جمع کرے گا؟ اب کون جمع کرے گا؟ تو اللہ نے ایک لفظ اتارا، یہ عرب کا بدو جانتا ہے کہ اللہ کیا کہہ گیا ہے، تم نہیں سمجھو گے، میں نہیں سمجھوں گا۔ عرب جانتا ہے کہ یہ کیا کہہ گیا، اور اس کا اس لیے تو قرآن کے عرب جانتا ہے کہ یہ کیا کہہ گیا، اور اس کا اس لیے تو قرآن کے آگے گر جاتے تھے۔ جب یہ آیت سنی، ایک بدو نے اونٹ پہ جا رہا، مزے سے جا رہا، ایک صحابی قرآن پڑھ رہا، فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، تو وہ اونٹ سے گرا اور سجدے میں پڑ گیا۔ ایمان والا نہیں ہے، مسلم نہیں ہے، عرب ہے، کلام سمجھتا ہے۔ پوچھو علماء سے اس میں کیا خوبصورتی ہے، کوئی پتہ نہیں۔ ترجمہ بھی کبھی حسن کو بتاتا ہے، ترجمے سے بھی کسی چیز کا حسن معلوم ہوتا ہے۔ ہاں، وہ ابو عبید ہیں، کہنے کو میاں کس سے سجدہ کر رہے ہو؟ کہ یہ جو تو کلام پڑھ رہا ہے اس کی عظمت کو سجدہ کر رہا ہے۔ ترجمہ ہے جو کہا گیا کھل کے کہہ دو، اس میں کیا خوبصورتی ہے؟ اس کی خوبصورتی اس کی اصل میں ہے، اس کی اصل میں ہے کہ اس میں کیا حسن ہے جس نے بدو کو زمین پہ گرا دیا اور سجدے میں ڈال دیا۔ زجرہ، فَإِنَّمَا هِيَ زجرہ، ایک پکار، کون سی؟ اے قریش مکہ، روزانہ تمہارے چرواہے تمہارے جانور چرانے جاتے ہیں، پھر جب شام ہوتی ہے، دن ڈھلتا ہے تو وہ ایک آواز دیتے ہیں، اس پر جانور کھینچے چلے آتے ہیں، تم بوسیدہ ہڈیاں بن کے بکھر گئے اور تم جانوروں کی طرح کونے کونے میں منتشر ہو گئے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر تمہارا رب ایک آواز دے گا، جیسے جانور کھینچا ہوا آتا ہے تم اپنے رب کی آواز پر کھینچے چلے آؤ گے۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، آؤ گے کھینچے ہوئے۔ لیکن پھر بھی ایک طبقہ کہتا ہے کچھ نہیں ہے، ایسے ہی فضول ہے، وہ تو اللہ کوئی نہیں مانتا۔ ایک بے شمار طبقہ جو کہتا اللہ ہی کوئی نہیں، تو آخرت کیا چیز ہے، جنت کیا چیز ہے، جہنم کیا چیز ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو آخرت کو مانتا ہے، جنت پر یقین، جہنم کا یقین، پر نہ جنت کا شوق نہ دوزخ کا خوف۔ اللہ کو مانتا ہے پر اس کی نہیں مانتا، رسول کو مانتا ہے پر اس کی نہیں مانتا، قرآن کو مانتا ہے پر اسے اٹک میں داخل نہیں ہونے دیتا، اسے اپنی زندگی میں آنے نہیں دیتا،
اٹک نام ہی کیسا اٹک گیا بھائی، ہر شے اٹک گئی ہے. یہ مسلمان ہے. جب شیطان کو اللہ نے مردود کیا تو اس نے اللہ سے بات کی، میرے اللہ نے کرم کر کے وہ بات ہم تک پہنچا دی کہ یوں کرنے والا ہے. فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، مجھے نکال رہے ہو نا؟ ہاں. کیسا سن پھر پہلے اس نے مہلت مانگ لی تھی کہ مجھے قیامت تک مہلت کر لے جا، تو کہا پھر اب سن لے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اٹک میں جتنی راہیں تیری طرف جاتی ہیں، جو راہیں تیرے طرف کو جاتی ہیں، جو تیرے آگے جھکاتی ہیں، جو تیرا بناتی ہیں، ہر راہ پہ میں خیمے گاڑ دوں گا اور میں چوکڑی مار کے بیٹھ جاؤں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، سامنے سے وار کروں گا، ومن خلفہم، پیچھے سے وار کروں گا، وعن ایمانہم، دائیں طرف سے وار کروں گا، وعن شمائلہم، بائیں طرف سے وار کروں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر دیکھ لینا اٹک کا کوئی تیرا بنے گا، باقی سارے میرے ہی ہوں گے. تو شیطان سامنے سے کیا وار کرتا ہے اور پیچھے سے کیا کرتا ہے اور دائیں سے کیا کرتا ہے اور بائیں سے کیا کرتا ہے، اور ہمارے سامنے وہ کب آتا ہے؟ ہمارے سامنے تو ہے نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں تیرے بندوں کے سامنے سے حملہ کروں گا. سامنے آخرت ہے، جہنم ہے، جنت ہے، اللہ ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے. میں ان پر ایسا جادو کروں گا کہ اس سارے کا انکار کر جائیں گا، منکر ہو جائے ہے ہی کوئی. تو ایک بہت بڑا طبقہ آج بھی دنیا کا بدقسمت ترین ہے جو کہتا موت کے بعد کچھ نہیں ہے. یہ سامنے سے حملہ. ومن خلفہم، پیچھے سے حملہ کروں گا. پیچھے سے حملے کا کیا مطلب ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ کہے گا نہیں جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے، قرآن بھی ہے. تو وہ اس سے منکر نہیں، ہمیں آخرت کا انکار نہیں کروا سکتا، توحید سے نہیں ہٹا سکتا، قرآن کے عقیدے سے نہیں ہٹا سکتا، رسالت سے نہیں ہٹا سکتا، جنت جہنم سے نہیں ہٹا سکا. تو ان کے ساتھ کیا کروں گا؟ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، پیچھے سے حملہ کروں گا. پیچھے کیا ہے؟ ہر آنے والا پل اور لمحہ مجھے آخرت کے قریب کر رہا ہے اور دنیا کو پیچھے کر رہا ہے، دنیا کو پیچھے کر رہا ہے اور آخرت کی طرف دھکیل رہا ہے. یہ میرے پیچھے ہے اور آخرت میرے آگے ہے، میرے پیچھے دنیا ہے. تو وہ یوں کہہ رہا ہے میرا رب کہ یہ تمہیں اٹک کی زندگی اتنی خوبصورت کر کے دکھائے گا کہ تم جنت کو مانو گے پر طلب نہ کرو گے، جہنم کو مانو گے پر خوف نہ کرو گے، اللہ کو مانو گے پر اس کی ہیبت سے دل خالی ہوں گے، رسالت کو مانو گے پر اس کی محبت سے دل خالی ہوں گے، قرآن کو مانو گے پر تمہارے گھروں میں موسیقی چلے گی، قرآن کی آواز نہ آئے گی. من خلفہم، پیچھے سے دنیا اتنی خوبصورت کر کے دکھائے گا کہ یہ کہے گا جنت ہے، دوزخ ہے، دعا کرو اللہ جنت دے، دعا کرو اللہ دوزخ سے بچائے. لیکن کچھ کرے تو اٹک اس کو اٹکا دے گا. یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے. تو اسے جنت بھلائے گا، اسے جہنم بھلائے گا، اسے اللہ کی پیشی بھلائے گا. یہ پاکستان کی کمزور ترین تھکی ہوئی عدالتیں جہاں جھوٹ کا راج ہے، پاکستان کی کمزور ترین تھکی ہوئی عدالتیں جہاں جھوٹ کا راج ہے، سچ نام کی شے کوئی نہیں، جہاں عام تو 5 انگلیاں برابر نہیں، پر جہاں قاضی کا قلم بک جاتا ہو، فروخت ہو جاتا ہو، جہاں کا وکیل قاتل کو بھی پناہ دینے کے لیے فیس کے لالچ میں دلائل کے انبار لگانے کو تیار ہو، اور زمینیں لوٹنے والے، عزتیں لوٹنے والے، لوگوں کی عزتوں سے کھیلنے والوں کا بھی وہ وکیل بننے کو تیار ہو. وہ دھرتی پہ انسانوں کا زندہ رہنا ہی بڑا اللہ کا رحم و کرم ہے.
ورنہ پتہ نہیں آسمان سے پتھر برستے، یا زمین نکل جاتی، یا آسمان ٹوٹ پڑتا، یا ہوائیں پاگل ہو جاتی، یا دریا بپر جاتے، یا سمندر اچھل جاتے، یا پتھر برس جاتے، یا بجلیاں چمک جاتی کڑک جاتی۔ جس دیش میں ظلم ہوتا ہے وہ دیش تباہی کے آخری کنارے تک پہنچ کے رہتا ہے۔ بجلی کی کمی سے تباہ نہیں ہو رہے ہو، ظلم کی وجہ سے تباہ ہو رہے ہو۔ ہمارا غریب بھی ظالم ہے، ہمارا مالدار بھی ظالم ہے، ہمارا طاقتور بھی ظالم ہے، اور ہمارا کمزور بھی ظالم ہے۔ کیا رحم والا نبی آیا، کیا عدل والا نبی آیا، اور کیا امت نے ظلم کی خون کی ندیاں بہت۔ ان جھوٹی عدالتوں میں پیش ہونا ہو تو لوگ تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ احکم الحاکمین کی عدالت، وجاء ربک والملک صفا صفا، آج اللہ آ رہا ہے، فرشتے بھی آ رہے ہیں۔ وجیء یومئذ بجہنم، آج جہنم بھی آ رہی ہے۔ یومئذ یتذکر الانسان، آج اپنا کیا تجھے یاد ہوگا۔ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، پر آج کا یاد تجھے کام نہ آئے گا۔ یقول، اب تو کہے گا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش آج کے دن کے لیے کچھ میں نے جمع کیا ہوتا، آگے بھیجا ہوتا۔ ختم، آج حسرتوں کا دن ہے تیری، آج تیرا آنسو کسی کام کا نہیں، آج کام کا ہے، اس دن کام کا نہیں۔ من خلفہم، اتنا خوفناک منظر قائم ہونے والا ہے۔ حضرت اما عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ ہمیں یاد رکھیں گے قیامت میں؟ کہاں، لیکن ایک موقع ایسا آئے گا جب ہر کوئی دوسرے کو بھول جائے گا، یعنی اوروں کی بات فرما، آپ تو ہر پل میں امت کو یاد رکھیں گے۔ یہ عام گفتگو فرما رہے ہیں کہ عام انسان ایک وقت ایسا آئے گا جب کوئی کسی کو یاد نہ رکھے گا، جب اللہ کہے گا طارق جمیل کو حساب کے لیے بلایا جائے۔ جب یہ فرشتے اس کو گردن میں ہاتھ دے کر اللہ کے دربار کی طرف گھسیٹیں گے تو یہ وہ پل ہے، یہ کہے گا میری ماں، میرا باپ، میری اولاد، میرے رشتے دار، ساری انسانیت جہنم میں چلی جائے اور میں بچ جاؤں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب کوئی کسی کو یاد نہیں کرے، کوئی کسی کو اس وقت دیکھنے کی جرت بھی نہ کر سکے گا۔ کہے گا آپ پہ اللہ معاف کرے گا، اللہ آپ پہ ہی معاف کرے گا، اللہ آپ پہ ہی بخشے گا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ومن خلفہم، پیچھے سے حملہ کر رہا ہے۔ دنیا کا حسن، جمال، جلال، عزت، اقتدار، کرسی، قلم، مال، دولت، یہ رنگ برنگ، یہ شکلیں، یہ چہرے، یہ مورتیں، یہ صورتیں، یہ تھاپ تبلے کی، یہ موسیقی، یہ پائل کی چھنکار، یہ سب کچھ اس کو ایسا مست کرے گا، اللہ آپ پہ بخشے گا، اللہ آپ پہ بخشے گا۔ وعن ایمانہم، پہلے عن شمائل کو پہلے بتا، عن شمائل، شمائل تو آسان ہے، شراب، زنا، رشوت، ظلم، قتل، چوری، ڈاکہ، فریب، فراڈ، جھوٹ، ناپ تول کی کمی، ماں باپ کی نافرمانی، شادی کر کے زنا کرنا، بیوی سے بدتمیزی، بھائیوں سے بدتمیزی، بہنوں سے بدتمیزی، اور بہنوں بیٹیوں کو حق نہ دینا، بیٹیوں کا حق بھی بیٹوں کے نام کر دینا، جھوٹے حلف نامے داخل کر کے ساری جائیدادیں بچوں کے نام لگا دینا، یہ الٹے لٹکا دیے جائیں گے محشر کے میدان میں، انہوں نے بچیوں کا حق کھایا۔ یہ سارے کبیرہ گناہ، سارے کبیرہ گناہ ادھر کا یہ الٹے ہاتھ والا گناہ لکھتا ہے، سیدھے ہاتھ والا نیکیاں لکھتا ہے۔ ان شمائل کا مطلب ہے کہ ان سارے گناہوں میں پھنسا دوں گا۔ ان ایمانہم، کچھ لوگ ایسے ہوں گے وہ آخرت کو یاد رکھیں گے، وہ دنیا کے چکر میں نہیں آئیں گے، وہ شراب، زنا، جھوٹ، فریب، فراڈ، سود، رشوت کے قریب نہیں جائیں گے، ہر پل اللہ کے فرما بردار ہوں گے۔ انہیں کیسے مار دے گا؟ نیک بیویاں، نیک بندے، نیک عورتیں، نیک مرد، انہیں کیسے گوا؟ علم والے، تبلیغ والے۔ شیطان کا سب سے خوفناک وار بتا رہا ہوں، ان کو نیکیوں کے تکبر میں پھنسا دے گا۔ یہ ہر وقت اوروں پہ تنقید کریں گے، اللہ کا فضل ہے میرے گھر میں 1 روپیہ حرام کا کبھی نہیں آتا، دیکھو اس کمبخت کو سارا دن رشوت لیتا ہے، یہ اس کی حلال میں
پیشاب آ رہا ہے، دودھ کے مٹکے میں پیشاب آ رہا ہے، دودھ کے مٹکے میں پیشاب آ رہا ہے۔ اللہ کا فضل ہے ہمارا ترازو جھکتا تولتا ہے، آج تک کبھی غلط نہیں تولا۔ اس کمبخت کو دیکھو سارا دن ڈنڈی مارتا ہے، یہ دودھ میں پیشاب جا رہا ہے، دودھ میں پیشاب جا رہا ہے۔ یہ بے پردہ عورتیں، یہ نافرمان عورتیں، یہ ایسی آوارہ عورتیں، ہمارا کوئی سر کا بال نہیں دے سکتا، ہم ایسی پردہ دار ہیں۔ اور یہ بازاروں میں ناچنے والیاں، ایسی آوارہ، ایسی کمبخت، یہ کیا ہو رہا ہے؟ دودھ میں پیشاب جا رہا ہے، نیکی کے تکبر میں پھنسا دیتا ہے۔ جتنے نیک لوگ ہیں میں نے ان کو اس میں مرتے دیکھا ہے، کوئی لاکھوں میں ایک دیکھا جو بچا، کوئی لاکھوں میں ایک دیکھا جو بچا۔ ورنہ علماء اور تبلیغ اور تصوف اور خانقاہیں اور صالحین اور صالحات ایسے شیطان نے باندھ کے مارا ہے کہ لاکھوں میں کوئی ایک نظر آتا ہے جو نیکی کر کے بھی بیٹھا رو رہا ہو اور اوروں کے عیب سے اندھا بن جائے، اوروں کے عیب سے وہ بہرا بن جائے اور اوروں کے عیب سے وہ گونگا بن جائے، نہ وہ سنتا ہو، نہ وہ بولتا ہو، نہ وہ کہتا ہو، نہ وہ دیکھتا ہو۔ ایسا کوئی لاکھوں میں ایک، وہ جو لاکھوں میں ایک نہ وہ دیکھتا ہو، ایسا کوئی لاکھوں میں ایک، وہ جو لاکھوں میں ایک ہیں ان کی وجہ سے یہ آسمان روشنیاں دے رہا ہے اور دھرتی خزانے پگل رہی ہے اور دریا بہ رہے ہیں۔ یہ بھی اٹھ گئے تو پھر پتھروں کی بارش کا انتظار کرو، پھر زمینوں کے پھٹ جانے کا انتظار کرو، پھر ہوائیں بے لگام ہونے کا انتظار کرو۔ میرے اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے۔ میرے نبی نے کہا فاطمہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے، ہاں، لیکن ساتھ ہی کہا میری بیٹی فاطمہ جہنم سے خود بچنا، نبی کی بیٹی ہونے کے دھوکے میں گرفتار نہ ہونا۔ جنت کی عورتوں کی سردار کو جب یہ کہا جا رہا ہے، جب جنت میں نور کی چمک اٹھے تو جنتی کہیں گے فرشتوں سے یہ چمک کیسی ہے؟ تو بڑی زبردست ہے جو ساری جنت پہ چھا گئی ہے، یہ چمک کیسی ہے؟ تو فرشتے کہیں گے اوپر جنت الفردوس میں علی و فاطمہ بیٹھے ہیں، وہ کسی بات پہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے ساری جنت کو روشن کر دیا ہے۔ اور پھر میرا نبی کہتا ہے یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے فاطمہ محمد کی بیٹی اللہ کی پکڑ سے خود بچنا، اگر اللہ نے پکڑا تو میں نہیں تمہیں چھڑا سکتا۔ یہ فضائل کون سنا رہا ہے؟ یہ بھی خود سنا رہا ہے کہ ان کے دانتوں کے نور سے جنت روشن ہو جائے گی، اور پھر قانون بتا رہا ہے کہ کوئی اٹک کا جنید بغدادی، کوئی اٹک کی رابعہ بصری وہ نیکی کے تکبر میں مبتلا نہ ہو جائے، کوئی علم کے نقطے بتانے والا اور کوئی گریں کھولنے والا اور کوئی فصاحت و بلاغت کے جوہر دکھانے والا وہ کہیں تکبر میں مبتلا ہو کر اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی نہ مار بیٹھے، نیکیاں کر کے بھی جہنم میں جا رہا ہے۔ یہ شیطان کا سب سے خطرناک وار ہے کہ نیکی کا گھمنڈ۔ اور میری بات یاد رکھنا، پیسے کا تکبر تھوڑا ہوتا ہے اور نیکی کا تکبر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مال ہے کیا؟ مال تو مچھر کا پر ہے، تو اس کا تکبر بھی اس کے لحاظ سے ہے۔ علم اور تقوی اور نیکی یہ تو اللہ کا نور ہے، اس کا تکبر اس کے لحاظ سے آتا ہے جس کی زبان اوروں کے عیب پر کھلی ہوئی ہے، جو اوروں کے عیب تاڑتا تکتا ہے، جو اوروں پہ زبان لمبی کرتا ہے، جو اوروں کے عیب سن کے مزے لیتا ہے، یہ سمجھ جائے کہ اس کے دل دماغ میں اپنی نیکیوں کا تکبر بسا ہوا ہے، اس کے بھی مردود ہونے کا خطرہ ہے، جیسے شرابی اور زانی کے پکڑے جانے کا خطرہ ہے، اس کے بھی پکڑے جانے کا خطرہ ہے۔ شیطان نے تو نیکوں کو چھوڑنا تھوڑا ہی ہے، ہر ایک پر وار کرتا ہے بڑے خوفناک طریقے سے۔ تو بھائیو، ایک طبقہ
وہ ہے جو کہتا ہے موت کے بعد زندگی تو ہے پر تیاری نہیں کرتا. اور اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو دنیا کو گزرگاہ سمجھیں، اسے مسافر خانہ سمجھیں، اسے مچھر کا پر سمجھیں، اسے دھوکے کا گھر سمجھیں، اسے پکڑی کا جالا سمجھیں، اسے سرائے اور راستے کا چھاؤں سایہ دار درخت دیکھیں اور اپنی منزل کی طرف کو چلتے رہیں. راہی آخرتہم غافلون، قرآن پکار رہا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل. سنو اپنے نبی کی دعا. اپنے صحابہ کو دیکھا، اللہم انہم عراۃ فاقصہم، اللہ میرے صحابہ ننگے ہیں کپڑے پہنا ہے. جیاء فاشبعہم، یہ بھوکے انہیں کھانا کھلا. اپنے صحابہ اپنی امت کے لیے دعا ہو رہی ہے، اللہ نے کپڑے پہنا، یا اللہ نے روٹی کھلا، یا اللہ نے فاقے سے بچا. اور جب اپنے گھر کی باری آئی اور اپنی اولاد کے لیے دعا کی تو یوں فرمایا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کا رزق تھوڑا کر دے. اپنے گھر لے لیے ہیں. تو میرے بھائیو، اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو موت کے بعد کی زندگی کو سامنے رکھ کر چلتے ہوں، جو اس دھوکے سے، اس فراڈ فریب سے بچ کر گزرتے ہوں. وہ زندگی موت کے بعد شروع ہو رہی ہے، یہاں نہیں ہے. حضرت علی کا فرمان ہے الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تو آنکھ کھل جائے گی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے لا خیر فی خیر بعدہ النار ولا شر فی شر بعدہ الجنہ. وہ عزت نہیں جس کے بعد جہنم ہو، وہ کامیابی نہیں جس کے بعد جہنم ہو، وہ رزق نہیں جس کے بعد جہنم ہو، اور وہ مصیبت نہیں جس کے بعد جنت ہو، وہ پریشانی نہیں جس کے بعد جنت ہو، وہ دکھ نہیں جس کے بعد جنت ہو. اگر جنت ملی تو ہر دکھ درد چن لیے گئے، اگر جہنم میں چلا گیا تو ہر شے برباد ہو گئی. میرا اللہ ایمان والی کی زندگی اس طرح دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ موت کو سامنے رکھ کر چلے، یہ آخرت کو سامنے رکھ کر چلے، یہ اولاد کو سامنے رکھ کر نہ چلے، یہ اللہ کو سامنے رکھ کر چلے کہ زندگی وہ ہے جو آگے آنے والی ہے. موتو قبل ان تموتو، کا مرنے سے پہلے مر جاؤ. عد نفسک من اہل القبور. عبداللہ بن عمر اپنے آپ کو مردوں میں شمار کیا کر، کہ نہ آنے کی خوشی نہ جانے کا غم، نہ بلندیوں کی خواہش نہ پستیوں کی پریشانی. عد نفسک من اہل القبور، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر. موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ تو تمہاری ترجیحات تبدیل ہو جائیں گی. اپنے آپ آخرت تمہارے سامنے آ جائے گی. زندہ سے کیا پوچھتے ہو، وہ تو نشے میں ہے. پھر خاص طور پر جوانی ہو تو نشہ دو بالا ہے بلکہ سے بالا ہے. پھر تو اس کا کیا پوچھنا. ہاں جس سے موت جھٹکا دے، جسے موت اللہ دکھائے، اس سے پوچھو زندگی کی کیا حقیقت ہے. جسے موت اللہ دکھائے اس سے پوچھو زندگی کی کیا حقیقت ہے. اور زندہ رہ کے مرنا یہ کیا چیز ہے، مرنے والوں سے پوچھو. مویاں دگل جینے کی جانے سو جانے جو مردہ ہو. کسی مرنے والے سے پوچھو کہ کائنات کی کیا حقیقت ہے. میرے اللہ نے مجھے بیمار کیا، میں نے موت کو دیکھا. مجھے یہ حدیث پہلی دفعہ سمجھ میں آئی. اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو کہ اتنا مجمع ہو تو تکبر میں نہ آئے. تیرے منہ پہ کوئی تھوک دے تو اپنی ذلت محسوس نہ کر کہ میت کے پر واہ کے نعرے لگاؤ تو وہ بے نیاز ہے. کھڈے مارو وہ بے نیاز ہے. قبر میں ڈالو وہ بے نیاز ہے. پانی میں بہا دو وہ بے نیاز ہے. اس کی شان کے قصیدے پڑھو وہ بے نیاز ہے. اور اس کو گالی گلوچ سے اور اس کو بددعاؤں سے لاد دو وہ بے نیاز ہے. حضرت علی کا فرمان ہے فَإِنْ قَطَعْتَ يَوْمًا مِنَ الْعَيْشِ مُدَّتِي فَإِنَّ غِنَاءَ الْبَاقِيَاتِ قَلِيلٌ. اسی کا ترجمہ ہے ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے.
عزت اور ذلت سے بے نیاز ہو کر زندگی گزارو، رویوں سے بے نیاز ہو کر زندگی گزارو۔ حضرت علی کا فرمان ہے، اپنے بیٹے حضرت حسن کو وصیت لکھوائی، جب حالات نے گھیرا تو وصیت لکھوائی کہ میرے بیٹے، میرے بچوں، احی قلبک بالموعظہ، اس دل کو زندہ رکھنا۔ یہ اٹک والوں کو پیغام ہے، یہ ساری دنیا کے ایمان والوں کو پیغام ہے، دل کو زندہ رکھنا۔ کیسے؟ ٹونک سے، آپریشن سے نہیں، قرآن سے۔ دل قرآن سے زندہ رہتا ہے، اور جو ہوئے آنکھ مہینوں قرآن نہ دیکھے اس کا دل کیسے زندہ ہوگا؟ پورا سال گزر جائے قرآن کی ایک سطر نہ پڑے، وہ دل کیسے زندہ ہوگا؟ رمضان کے مہینے میں بھی قرآن نہ سنے، وہ دل کیسے زندہ ہوگا؟ احی قلبک بالموعظہ، یہ ان کو کہہ رہے ہیں جن کے دل پہلے ہی زندہ ہیں، ماں کا دودھ ابھی نہیں چھوٹا، اور میرا نبی کہہ رہا ہے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ابھی ماں کا دودھ نہیں چھوٹا، ابھی شہادت کے مرتبے باقی ہیں، ابھی وہ بلند چوٹیاں سر کرنی باقی ہیں، اور اس سے پہلے اعلان ہے، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، جو ان سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار فرما، اور جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ۔ اللہم انی احبہما فاحبہما واحبب من احبہما، اللہ میں اپنے بچوں سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے اس سے بھی پیار کر، جو ان سے بغض رکھے ان سے تو بغض رکھ۔ ان کو کہہ رہے ہیں والد محترم، میرے بچوں، دل کو زندہ رکھنا کیسے؟ بالموعظہ، بالموعظہ، بالموعظہ۔ قرآن سے دل زندہ ہوتا ہے، یہ خمیرے سے، یہ دوال مسک سے، یہ خمیرہ ابریشم، اور میں تو خود دل کا مرض دیکھ چکا ہوں۔ ہاں دل کو زندہ رکھنا کیسے ابا جان؟ کہ میرے بچوں قرآن سے دل زندہ رکھنا۔ جو دل قرآن سے آشنا نہیں ہے وہ مر چکا ہے۔ وہ اس وردی میں ہو، وہ جو بیچارہ سپاہی کھڑا ہوا ہے، وہ آئی جی ہو، وہ صدر پاکستان ہو، وہ شہر کا ڈی سی ہو، وہ کمشنر ہو، وہ 4 سٹار والا جرنیل ہو، وہ 6 برے اعظم کا بادشاہ ہو، اگر وہ قرآن کے ساتھ نہیں لگا تو اس کا دل مر چکا ہے۔ ہائے ہائے، اگر تیرا دل قرآن میں نہیں لگتا تو فصل اللہ ان یمن علیک بقلب فانہ لا قلب لک، اگر تیرا دل قرآن میں نہیں لگتا تو مانگ اللہ سے اللہ تجھے دل عطا فرمائے، تیرا دل مر چکا ہے۔ وہ اکثر نوجوان بیٹھے ہو، سورا دن کام، پیسہ ہی بڑھاؤ، پیسہ ہی بڑھاؤ، کیا جوانی اس لیے ملی ہے کہ پیسے پہ لگا ہے؟ گاڑیاں خریدو، نئی گاڑی آ گئی ہے، نیا ماڈل آ گیا ہے، بڑا گھر بنانا ہے، فارم ہاؤس بنانا ہے، ساری جوانی لگا دی، اور موت آئی تو خالی ہاتھ ہے، خالی ہاتھ ہے۔ میں نے تو موت کو دیکھا ہے، مر کے جیا ہوں، میں جیسے دنیا کو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے ہو۔ میں آج زبان سے نہیں بول رہا ہوں، میں ٹوٹے دل سے بول رہا ہوں۔ میری اسے خطابت نہ سمجھو، یہ میرا نوحہ ہے، یہ میری فریاد ہے، میری آہیں ہیں جو الفاظ بن کے تمہاری طرف منتقل ہو رہی ہیں۔ ہاں میرے اللہ نے میرے اوپر رحم کیا، مجھے سخت بیماری دے کر میرے اوپر کرم کیا، مجھے یہ جھٹکا نہ لگتا تو میں وہ نہ سمجھتا جو میں 40 سال قرآن پڑھ کے بھی نہ سمجھا، 40 سال حدیث پڑھ کے پڑھا کے نہ سمجھا۔ سب سے بڑی کتاب بخاری ہے، میں پڑھا کے وہ نہیں سمجھا جو میں 6 گھنٹے میں سمجھا۔ سب سے بڑی آسمانی کتاب قرآن ہے، میں بول کے سنا کے پڑھا کے وہ نہیں سمجھا جو ان 6 گھنٹوں میں میں سمجھا ہوں۔ کہ جب موت مجھے نظر آ رہی تھی اور 9 ڈاکٹر کے چہرے مایوس تھے، میرا سگا بھائی دل کا بہترین ڈاکٹر ایک کونے میں کھڑا رو رہا تھا، کیا میرے بھائی کے بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے؟ اب موت ہے یا کوئی معجزہ ہے، ڈاکٹر کے ہاتھ میں اب کچھ نہیں ہے۔ میں نے اتنے قریب سے موت کو دیکھا ہے۔ عز نفسک من اہل القبور، میں نے کہا تھا یا اللہ بس میں آج کے بعد
ایسے رہوں گا جیسے مردہ، نہ کسی کی واہ واہ کی پرواہ، نہ کسی کی گالی گلوچ کی پرواہ. مجھے نہیں پتا تھا جلدی میرا امتحان ہو جائے گا. چند دن پہلے ایک آدمی نے ذلت کی آخری حد دکھا دی، آخری حد. میں تمہیں تفصیل کیا بتاؤں، لیکن یہ بتا رہا ہوں ذلت کی آخری حد دکھائی. اور میں اس وقت سوچ میں پڑ گیا کہ تو میرا امتحان ہو رہا ہے، کہ میں نے کہا تھا کہ میں آج کے بعد اپنے آپ کو مردہ تصور کر کے زندہ رہوں گا. تو اگر میں مر چکا ہوں تو یہ مجھے گالیاں دے تو دیتا رہے. میں تو ہوں ہی نہیں، میں تو مردہ ہوں. اللہ نے مجھے اطمینان بخشا. مجھے پتہ نہیں میں کل فیل ہو جاؤں. اس کا اللہ نے مجھے اطمینان بخشا. مجھے پتہ نہیں میں کل فیل ہو جاؤں. 30 سال میں ایسی ذلت نہیں دیکھی جیسے اس بندے نے ذلت دکھا دی. اور میں مسکراتا رہا، ہنستا رہا. کوا بڑا مزہ آ رہا. مدت سے آرزو تھی سیدھا کرے کوئی. اگر کوا ہی سن رہے ہیں تو میں نے کہا عد نفسک من اہل القبور. سارے جمیل تو نے عہد کیا تھا کہ تم مردہ بن کے زندہ رہے گا. موت قبل ان تموت، تو نے کہا تھا کہ میں مرنے سے پہلے مر جاؤں گا. تو یہ تمہیں گالیاں دے رہا ہے نا، تو یوں سمجھ تو مر چکا ہے. اور میرے اللہ نے میرا سینہ ٹھنڈا کر دیا. غصے کی آگ بجھ گئی، رد عمل ختم ہو گیا. اور وہ جو اندر میں ایک آگ لگتی ہے جواب دینے کے لیے، وہ ایسے بجھ گئی، ایسے بجھ گئی جیسے چند انگاروں پہ پورا ڈول پانی کا ڈال دو تو انگارے ہی پگھل جاتے ہیں. آپ کا بجھنا کیا ہے؟ عد نفسک من اہل القبور. ایسے رو جیسے مر گیا. تو تمہاری ترجیحات خود بخود بدلیں گی. کوئی افسر رشوت نہ لے گا، کوئی وکیل ظلم کا کیس نہ لے گا، کوئی قاضی قلم نہ بیچے گا، کوئی عورت بے پرد ہو کر نہ آئے گی بازار میں، کسی کی بیٹی اسٹیج پہ نہ ناچے گی، کوئی حرام راستوں سے رزق نہیں کمائے گا، کوئی نماز نہ چھوڑے گا، کوئی روزہ نہ چھوڑے گا، کوئی ماں باپ کا نافرمان نہ ہوگا، کوئی مال کے نشے میں مبتلا نہ ہوگا. لیکن میں کیا کروں؟ ایک وقت زندگی دھوکہ دے جاتی ہے، دھوکہ دے جاتی ہے، دھوکہ دے جاتی ہے. یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے. میں یہ کہا کرتا تھا، لیکن میں اپنے دل سے بول رہا ہوں. اگر اس لمحوں میں 9 ڈاکٹر کہہ رہے تھے طارق جمیل کے بچنے کی شکل کوئی نہیں، کوئی معجزہ ہو جائے تو وہ الگ بات ہے. میڈیکل سائنس فیل ہو چکی ہے. پہلے بھی میڈیکل سائنس کو اللہ نے فیل کیا. میں وہ آدمی ہوں جو 20 سال سے ایک وقت کھانا کھاتا ہوں، 20 سال سے ایک وقت کھانا کھاتا ہوں، اور 5 کلومیٹر روزانہ پیدل چلتا ہوں، اور پونا گھنٹہ سخت یوگا ورزش کرتا ہوں. میٹھا نہیں کھاتا، بوتلیں نہیں پیتا، مشروب نہیں پیتا، کوئی بد پرہیزی نہیں کرتا. اور اللہ نے میرے اوپر وہ دل کا دورہ بھیجا کہ 9 ڈاکٹر کہنے لگے یہ آخری شے، اس کو کہتے ہیں گلوبل اٹیک. جن کے 4 خانے ہیں، دل کا دورہ تھا کسی ایک خانے پر یا 2 پر، میرے 4 خانوں پر اللہ تعالیٰ نے امر طاری کر دیا اور امر کو نافذ کر دیا اور موت کے دروازے کھول دیے. ظاہری طور پر ابھی بند تھے، جب کھلتے ہیں تو پھر بند نہیں ہوا کرتے. میں موت کے منہ سے نکلا، ارے موت نے منہ کھولا ہی نہیں تھا. میں مرتے مرتے بچا، تو بچتے بچتے مر ہی جانا ہے. آج بچا تو کل بھی بچوں گا. مر ہی تو جانا ہے. مرنا تو اصل ہے، مر جانا تو اصل ہے. جب مر جانا ہی اصل ہے تو عزت اور ذلت کے بکھیڑوں سے اوپر دیکھو، مال کی دوڑ سے اوپر ہو کر دیکھو، جوانی کے نشے سے بالا تر ہو کر دیکھو. لاؤ ٹوٹی قبریں، شکستہ ویران حویلیاں دیکھو. قریب ہے تمہارے ٹیکسلا، دیکھو یہاں 5000 سال پہلے بہت بڑی تہذیب تھی. وہ ترکی تک ٹیکسلا کے بادشاہ کی حکومت تھی. آج ان کی قبروں کے نشانے چند کھنڈر بتا رہے ہیں. دیکھو مجھے جدید ہے عبرت نگاہ ہو. ہاں دیکھو تو حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھیرے مارا. قذاف اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل شدر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹ بڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. ہاں بنجارا جا رہا تھا، اللہ نے موڑ دیا. جب سگا بھائی کہہ رہا ہو بچنے کی امید کوئی نہیں ہے اور سامنے نہیں آ رہا، ڈاکٹروں کو پیچھے چھپ کے کھڑا ہوا ہے کہ میں بھائی کو مرتے دیکھ نہیں سکتا.
اور میرے اللہ نے میری 20 سالہ صحت کی محنت کو یوں اڑا دیا اور پھر جب سارے نا امید ہو گئے اور میرے مرنے کا انتظار کرنے لگے تو پھر اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر فرمایا اور قرآن کی یہ آیت میرے دل میں اتر گئی لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا. میں 20 سال سے اس آیت کو بیانوں میں بیان کر رہا ہوں لیکن آج میں اور تھوڑا بول رہا ہوں کہ میرا رب کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو یہ ساری مخلوق اور اللہ کے سوا سب مخلوق ہے اور اللہ کے سوا سب مخلوق ہے اور اللہ کے سوا سب مخلوق ہے. سنو اپنے رب کا پیغام سنو. میں ٹھوکر کھا کے سمجھا ہوں تم بن ٹھوکر کھائے سمجھ جاؤ کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے سنو. ساری کائنات کی نورانی مخلوق ناری مخلوق آبی مخلوق مادی مخلوق روحانی مخلوق مٹی کا پتلا انسان یہ جس شکل میں ہو بادشاہ کے روپ میں ہیبتناک صفاق کے روپ میں پہلوان کے روپ میں بڑے ولی اللہ کے روپ میں بڑے رسول کے روپ میں بڑے پیغمبر کے روپ میں یہ نورانی جبریل کا روپ دھارے اسرافیل کا روپ دھارے میکائیل کا روپ دھارے اسرائیل کا روپ دھارے یہ سب کچھ تمہیں نقصان نہیں دے سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. یہ سب کچھ تمہیں نفع نہیں دے سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. میں نے 20 سال محنت کی کہ میں دل کے دورے سے بچوں. اللہ نے کہا لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا تیری محنت تجھے نفع نہیں دے سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. اور مجھے گرا دیا اور تڑپا دیا اور جب سارے مایوس ہو گئے اور موت کا انتظار کرنے لگے تو اللہ نے کہا لا یملکون لانفسہم ضرا یہ نقصان نہیں دے سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. موت کی شکلوں میں دوبارہ زندگی کو واپس لا کر دکھایا. جو مجھے دورہ پڑا ہے اس میں 98% لوگ مر جاتے ہیں 2% جو بچے ہیں معذور ہو جاتے ہیں کیونکہ چاروں چیمبر پر حملہ ہوتا ہے دل پھیل جاتا ہے اور زخمی ہو جاتا ہے اور اس کے پریشر پمپ کا پریشر ختم ہو جاتا ہے. اور اس سے پریشر پمپ کا پریشر ختم ہو جاتا ہے پھیپھڑوں میں پانی پڑ جاتا ہے سانس پھول جاتا ہے زندگی دوبر ہو جاتی ہے. میں اللہ سے دعا کر رہا تھا یا اللہ اگر میرا وقت پورا ہو چکا ہے تو مجھے معاف فرما دے اور اگر باقی ہے تو مجھے معذوری سے بچا. کیونکہ میرا بھائی دل کا ڈاکٹر تھا میں اس سے بڑی کہانیاں سنتا رہتا تھا. فلاں کو یوں ہوا پھر یوں دل پھول گیا پھر یوں بیلون بن گیا پھر یوں پھیپھڑوں میں پانی بھر گیا پھر اس کی یوں زندگی تلخ ہو گئی. کہ یا اللہ میرا وقت پورا ہے تو مجھے معاف کر دے. میں تیرے بندوں کے حق میں نے کبھی زیادتی نہیں کی میں نے ظلم نہیں کیا. میں تیرے بندوں کی غیبت نہیں کرتا میں غیبت نہیں سنتا میں غیبت نہیں بولتا میں تیرے بندوں کے عیب نہیں دیکھتا. مجھے کوئی سنانا بھی چاہے تو میں نہیں سنتا. میرا چھوٹا ہو میں اسے ڈانٹ دیتا ہوں میرا برابر ہو میں اسے چپ کرا دیتا ہوں میرا بڑا ہو کوئی تو میں سنتے ہوئے استغفار کرتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں کہ یا اللہ تیرے بندے کی مجھے کمی سننی پڑ رہی ہے مجھے معاف فرما دے. اوکھا پرچہ ہے انسانوں کے حقوق. میں کہا یا اللہ تیرے بندوں کے بارے میں نے کسی پر ظلم زیادتی نہیں کی ہوئی. لوگوں کی واہ سے مجھے کبھی دھوکہ نہیں لگا مجھے اپنی بڑائی کا کبھی احساس نہیں ہوا. یہ نہ سمجھنا میں فخر سے بتا رہا ہوں میں مرا ہوا ہوں. مرے ہوئے کا کیا فخر ہے. میں موت کی سرسراہٹ کو سنا ہوا ہے کہ مجھے آپ دھوکہ نہیں دے سکتے اللہ کے فضل سے. میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں اللہ کی نعمت بتا رہا ہوں. اما بنعمت ربک فحدث. میرا رب کہتا ہے تجھ پر کوئی انعام کروں تو لوگوں کو بتایا کر میرے رب کا میرے اوپر انعام ہوا. ان مجموعوں سے مجھے دھوکہ نہیں ہے. مجھے پتا ہے اکیلی میت میری قبر میں جائے گی
اکیلے طارق جمیل سے سوال ہونے والا ہے، تم میرے کچھ نہیں کر سکتے ہو، تمہاری آ اور واہ مرنے والے کو کیا نفع اور نقصان دے سکتے ہیں؟ مرنے سے پہلے مر جاؤ، نہیں تو بڑے گھاٹے دیکھنے پڑیں گے۔ نکلو اس دنیا کے دھوکے سے، اس کو کماؤ ضرورت کے لیے، فخر کے لیے نہیں، بڑائی کے لیے نہیں، تکبر کے لیے نہیں، حلال کمانے کے لیے کماؤ، بچوں پہ خرچ کرنے کے لیے کماؤ، بیوی پر خرچ کرنے کے لیے کماؤ، غریبوں پر خرچ کرنے کے لیے کماؤ، لیکن بڑا سردار کہلانے کے لیے مت کرو، ورنہ اللہ مچھر سے زیادہ حقیر بنا دے گا۔ لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، میں نے کہا یا اللہ میرا وقت پورا ہو گیا، مجھے معاف کر دے، میں تیرے بندوں کے بارے میں ہمیشہ کرتا رہا ہوں، تو نے مجھے وراثت رزق دیا، جائیدادیں دی، ملازم دیے، میں نے کبھی کسی پہ زیادتی نہیں کی، میں کبھی کسی نوکر کو نہیں نکالتا ہوں وہ خود چھوڑ کے چلا جائے تو چلا جائے، لیکن تیرے حق میں میری بڑی خیانت ہے، بڑی خیانت ہے، اور تیرا خود فرمان ہے کہ تو اپنے دربار کے بارے میں بہت مہربان ہے، تو میری ایک خیانت ہے وہ قبول کر لے، ایک میری خیانت ہے وہ معاف کر دے۔ یہ میں اپنے اللہ سے باتیں کر رہا تھا، ایک اور اللہ سے مجھے حدیثیں بڑی یاد آ رہی، تو مجھے ایک اور حدیث یاد آئی کہ جب کوئی آدمی مرتا ہے اور آدمی ہوتا ہے غلط، نمبر 2 بالکل، اور لوگ کہتے ہیں بہت نیک بہت نیک بہت نیک، جب اس کی پیشی ہوتی ہے اللہ کے دربار میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تو معلوم ہے کہ تو غلط آدمی ہے، لیکن یہ سارے میرے بندے تیرے نیک ہونے کی باتیں کر رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ تو بہت نیک، حالانکہ مجھے پتا تو غلط ہے۔ اذا مات العبد والله يعلم منه شرا ويقول الناس فيه خيرا فيقول الله تعالى قد قبلت شهادة عبادي لعبدي وعفوت عن علمي۔ یہ حدیث میں بار بار اللہ کو واسطہ دے رہا تھا، اللہ کو یاد تو نہیں کراتے، خود ہر شے یاد میں سے واسطہ دے رہا تھا، تجھے تیرے اس بول اور وعدے کا واسطہ یا اللہ کہ تو یہ کہتا ہے کہ جب کوئی شخص مر کے میرے دربار میں آتا ہے اور تجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن میرے بندے کہتے ہیں بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا، تو تو اسے فرماتا ہے مجھے تو معلوم ہے کہ تو غلط آدمی ہے، لیکن میرے بندے کہہ رہے ہیں تو اچھا ہے، تو میں اپنے بندوں کی گواہی پر فیصلہ دیتا ہوں اور اپنے علم کو چھوڑ دیتا ہوں۔ میں کہا یا اللہ بار بہت سے لوگ کھڑے باتیں کر رہے ہیں کہ بہت اچھا آدمی ہے بہت اچھا آدمی ہے، ان کی قبول کر رہے نا، مجھے نہ پرکھنا، مجھے اوپر کھا دو تو میں تو گیا، اور اگر میری زندگی باقی ہے تو پھر مجھے یا اللہ معذوری سے بچا، معذور ہونے سے بچا۔ اللہ نے نقصان کی ساری شکلیں پیدا کر کے مجھے جو نکالا کہ ایک ذرے کے برابر مجھے اللہ نے بعد میں تکلیف نہیں ہونے دی۔ دل کو چل میرا بھائی کہہ اٹھا کہ پتہ نہیں کیسے ہو گیا، لگتا تھا کوئی فرشتے تھے تیرے دل کے اوپر، ورنہ جس کو یہ اٹیک ہوتا ہے وہ بچ کے مرنے سے زیادہ برا ہوتا ہے۔ ما شاء اللہ کان لا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ کوئی مخلوق نہ تمہیں موت دے سکتی ہے، نہ زندگی دے سکتی ہے، نہ مردے میں جان پیدا کر سکتی ہے، نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اپنے دل میں اتار لو یہ بات کہ اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے۔ وہ الذی فی السماء الہ، آسمانوں پر بھی اللہ، وفی الارض الہ، زمینوں پر بھی اللہ، للہ المشرق، اور مشرق میں بھی اللہ، والمغرب، اور مغرب میں بھی اللہ، فإنما تولوا فثم وجہ اللہ، اور شمال میں بھی اللہ، جنوب میں بھی اللہ، اور آگے بھی اللہ، اور پیچھے بھی اللہ، اور دائیں بھی اللہ، اور بائیں بھی اللہ، اور اوپر بھی اللہ، ہواؤں میں اللہ، پانیوں پہ اللہ، فضاؤں پہ اللہ، بحر پہ اللہ، بر پہ اللہ، خشکی پہ اللہ، تری پہ اللہ، نباتات پہ اللہ، جمادات پہ اللہ، حیوانات پہ اللہ، آبی پہ اللہ، ناری پہ اللہ، نوری پہ اللہ، ہوائی پہ اللہ، خاکی پہ اللہ، مادی پہ اللہ، روحانی پہ اللہ، تحقاق جب رینگنے والے پر اللہ، ہواؤں میں اڑنے والے پر اللہ، پھنکارنے والوں پہ اللہ، دھاڑنے والوں پہ اللہ، چنگھاڑنے والوں پہ اللہ، مہکنے والوں پہ اللہ، برسنے والوں پہ اللہ،
اللہ، شنگھاڑنے والوں پہ اللہ، مہکنے والوں پہ اللہ، برسنے والوں پہ اللہ، گرجنے والوں پہ اللہ، چمکنے والوں پہ اللہ۔ اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنهم مع اللہ، الہ مع اللہ، الہ مع اللہ۔ کوئی ہے اللہ کے ساتھ، کوئی ہے اللہ کا ٹکر کا، کوئی ہے اللہ کے شریک، بل اکثرهم لا يعلمون قليلا ما تذكرون قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصدر القهار الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الوعفي المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبد المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الواقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله يا الله يا الله يا الله اس سے آگے جھک جاؤ، اس سے آگے جھک جاؤ۔ میں تو جھٹکے سے سمجھا، تم عافیت سے سمجھ جاؤ۔ پھٹے پر لیٹے ہوئے مجھے ان گھڑیوں پہ دکھ تھا جو غفلت میں گزر گئیں۔ اگر میں نے 40 سال میں صرف 4 مہینے دنیا کا کاروبار کیا ہے۔ 1984 میں میں نے اپنی کپاس خود کاشت کروائی تھی اپنے والد مرحوم سے پوچھ کر، اور اس کے بعد آج تک براہ راست میں نے کوئی دنیا میں لگ کے کام نہیں کیا۔ پھر بھی جب میں پھٹے پر تھا اور مجھے موت نظر آ رہی تھی، میں کہا ہائے میری وہ راتیں جو غفلت میں گئیں، میرے وہ دن جو غفلت میں گئے، میرے وہ دن جو نافرمانی میں گئے، ہائے آج میں انہیں واپس کیسے لاؤں، میں واپس کیسے لاؤں، میں انہیں کہاں سے کھینچ کے لاؤں، میں انہیں کیسے نورانی بناؤں۔ جن راتوں میں تہجد نہ پڑھ سکا، میں آج انہیں کیسے نفلوں سے روشن کروں۔ جو دن میں غفلت کا شکار گزار گیا، وہ دن میں کیسے اللہ کی یاد سے آباد کروں۔ مجھے سب سے بڑی حسرت اس وقت ان لمحات پر تھی جو غفلت میں گزر گئے، نہ بیوی یاد، نہ بچے یاد، نہ جائیداد یاد، نہ اولاد یاد، نہ آہ یاد، نہ واہ یاد، نہ منصب یاد، کچھ نہ تھا۔ میرے سامنے وہ گھڑیاں تھیں جو غفلت میں گزر گئیں۔ ہائے میں کہاں سے لوٹ آؤں، میں کہاں سے لے کر آؤں۔ اب اگر میرے اوپر اللہ کی تقدیر نافذ ہوتی ہے اور موت میرا چراغ زندگی گل کرتی ہے تو میں اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گا؟ اس خوف نے مجھے لرزایا ہوا تھا۔ مجھے اللہ کی رحمت سے امید تھی کہ میں اس کے بندوں کے حق میں میرے ہاتھ صاف تھے تو اس کی ذات کے حق میں میرے ہاتھ گندے تھے، لیکن مجھے امید تھی کہ وہ اس دربار میں بہت رحمت کرتا ہے، بہت درگزر کرتا ہے۔ ایک آدمی لایا جائے گا، فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کے پاس کوئی نیکی نہیں، جہنم میں ڈال دیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں میرے بندے ایسے ہی ہے، کہے گا جی ایسا ہی ہے۔ وہ کہے گا اللہ کوئی ہے بھی صحیح، کوئی نیکی ہے بھی صحیح، کہے گا یا اللہ ایک ہے اگر تو سمجھے تو وہ کیا؟ کہ میں اٹک میں تجارت کرتا تھا، اٹک تمہاری وجہ سے کہہ رہا ہوں، میں نے جس کو دینا ہوتا تھا وعدے پہ دیتا تھا، اسے دوسرا چکر نہیں لگواتا تھا، اور جس سے لینا ہوتا تھا وہ 100 چکر بھی لگواتا تو اس کو تنگ نہیں کرتا تھا۔
بھائی یہ ایک ہے، اگر تو اسے سمجھتا ہے تو ہے ورنہ نہیں ہے۔ تو میرا اللہ کہے گا تو میرے بندوں کے ساتھ اتنی آسانی کرتا رہا اور اتنا بھلا کرتا رہا کہ دینے والے کو بھی تنگ نہ کیا، فوراً ادا کیا، اور لینے والے کو بھی تنگ نہ کیا، اسے مہلت دیتا رہا، یا اسی پہ تیرے سارے گناہ معاف اور جنت واجب۔ اللہ کے بندوں سے اچھا سلوک رکھا کرو، صرف تسبیح پڑھنے سے نہیں اللہ راضی ہوتا، صرف حج عمرے نہیں ہے اللہ کو پانے کے لیے، لوگوں کے آنسو پوچھو، لوگوں کی مدد کو پہنچو، لیکن یہ سیاستدانوں کی طرح نہیں پھر اخبار میں خبریں دلواؤ، یہ تو ووٹ کے لیے کرتے ہیں، تم اللہ کے لیے کرو کہ میرے رب کو اپنے بندوں سے حسن سلوک پسند ہے، اپنے اللہ کو پالو اور اس دنیا کے دھوکے سے نکلو۔ یہ فراڈ فریب ہے، ہائے ہائے مرنے والے سے پوچھو موت کیا چیز ہے اور دنیا کی کیا حقیقت ہے۔ میرے بھائیوں زندگی کا ہر واقعہ عبرت ہے، اگر آنکھ کھولے ہوئے ہو میری بیماری میرے لیے رحمت بن کر آئی، پھر مجھے وہ لوگ بڑے نادان نظر آئے جو دنیا پہ لڑ رہے ہیں، سگے بھائی آپس میں نہیں بولتے، آپس میں ایک چھاتی کا دودھ پینے والے بھائی آپس میں نہیں بول رہے، ایک چھاتی کا دودھ پینے والی بہنیں آپس میں نہیں بول رہے، ایک تھالی ڈیری میں کھایا پیا، ایک چھت کے نیچے سالہ سال گزرے، ایک کھاٹ پہ سالہ سال گزرے، باہوں میں باہیں دے کر سوئے، آج شکل دیکھنا گوارا نہیں ہے، چند سکوں پر، چند مرلوں پر، چند ٹکڑوں پر یا چند غلط بول پر بھائی کاٹ اور نہ لڑو، یہ لڑنے یا چند غلط بول پر بھائی کاٹ اور نہ لڑو، یہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے، اور میں اور تم مٹی کا ڈھیر ہیں، اگر موت مجھے کھا جاتی تو اس وقت میرے کیڑے جنہوں نے مجھے کھانا تھا وہ کیڑے بھی مر چکے ہوتے، اور ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ خوفناک سا تہے خاک پڑا ہوتا، پھر کچھ عرصے کے بعد زمین کی تپش اسے بھی راکھ بنا دیتی، گلا دیتی، اور اسے بھی مٹی بنا دیتی، اور پھر یہ ہونا ہے میرے ساتھ بھی تمہارے ساتھ بھی، زمین کروٹ بدلے گی، نیچے کا اوپر جائے گا، اوپر کا نیچے جائے گا، پاگل ہوائیں اٹھیں گی، بگولے اٹھیں گے، اور ہماری خاک کو ایسے ہی بے نشان کر دیں گے، جیسے میرے رب نے کہا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ یہ کاروبار کے دھوکوں سے نکلو، تجارت کے دھوکوں سے نکلو، سیاست کے دھوکوں سے نکلو، حکومت کے دھوکوں سے نکلو، گانے بجانے کے دھوکوں سے نکلو، آؤ محمد مصطفیٰ کی طلب میں آؤ، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، وہ تمہیں اللہ سے ملا دے گا، تمہیں اللہ تک پہنچا دے گا، تمہیں اللہ کا بنا دے گا، اور کل محشر میں تمہارا سفارشی بن جائے گا۔ حسب نسب نہیں چلتا، شاہ جی سے کام نہیں بنتا۔ ہاں ابو لہب بھی شاہ جی تھا، ابو لہب بھی شاہ جی تھا، لیکن میرے رب نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب، اور بلال غلام تھا، اور غلام زیادہ تھا، خود غلام، باپ غلام۔ بلال کے دادے کا نام جو کوئی مجھے بتا دے میں اس کے لیے جھولیاں اٹھا کے دعا کروں گا، مجھے آج تک کسی کتاب میں بلال کے دادے کا نام نہیں معلوم ہوا، اتنا بے نشان انسان۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنی زندگی بناؤ، یہ دنیا کے جھمیلے جھگڑے اللہ کے واسطے چھوڑو، موت کا جھٹکا یہ ساری چیزیں بے قید کر دیتا ہے، ساری چیزوں سے جی اچاٹ کر دیتا ہے، ساری چیزوں سے دل ہٹا دیتا ہے۔ شہر پہ حملہ ہوا، فتح ہوا، بادشاہ زخمی ہو گیا، قریب المرگ ہو گیا، لیکن شہر فتح ہوا تو سردار فتح کی مبارک دینے آئے تو وہ ایک بڑے غمگین حسرت بھری مسکراہٹ لبوں پہ بکھر آئی
اور کہنے لگا میں آپ مبارک سے بے نیاز ہو چکا ہوں، ولی عہد کو مبارک دو جو میرے بعد حکومت سنبھالنے والا ہے۔ اپنے آپ کو مردہ شمار کرو گے تو بھائی بھائی سے نہیں لڑے گا، پڑوسی پڑوسی سے نہیں لڑے گا، میاں بیوی آپس میں نہیں لڑیں گے، اولاد ماں باپ کی نافرمان نہ ہوگی، تمہارا ترازو غلط نہ بولے گا، تم جھوٹے مقدمے فائل نہ کرو گے، تم غلط راہوں پہ نہ چلو گے۔ لیکن اگر زندہ رہنے کے جذبوں سے زندہ رہے تو نہ تمہیں اللہ یاد آئے گا، نہ اس کا رسول، نہ اس کے آنسو، نہ اس کی قربانیاں، نہ اس کی اولاد کی قربانیاں۔ ایک پتھر دل لیے پھرتے رہو گے اور پتھر بن کے مٹی میں چلے جاؤ گے اور اللہ کے دربار میں بے حیثیت ہو جاؤ گے۔ اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آؤ۔ وہ تو قبل ان تموت، واہ 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 واہ۔ میں ساری 40 سال سے تبلیغ میں ہوں، پڑھنے پڑھانے میں ہوں، پر یہ حدیثیں میں نہیں سمجھا تھا، میں بیماروں کو سمجھا ہوں۔ عد نفسک من اہل القبور، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر، میں بیماروں کو سمجھاؤں۔ حضرت علی کا فرمان، میرے بچوں احی قلبک بالموعظہ، دل کو زندہ رکھنا قرآن سے، ونوّرہ بالحکمہ، اور اسے نورانی بنانا۔ وہ تو پہلے ہی نورانی ہیں کہ جنت کے سردار ہیں، لیکن یہ فرمان آ رہا ہے نوّرہ بالحکمہ، کہ اپنے دل کو روشن رکھنا رسول پاک کی حدیثوں سے۔ رسول پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دل روشن ہوتے ہیں، قرآن سے زندہ ہوتے ہیں، حدیث سے روشن ہوتے ہیں۔ قوّہ بالزہد، اور دل کو غصہ کھلانا تاکہ مضبوط ہو جائے۔ کس چیز کا غصہ امیر المومنین؟ زہد کا غصہ، دنیا سے بے رغبتی کا غصہ، ایسے پہلے کبھی نہیں سنا سکا۔ قرر ہو بالفنا، اسے اقرار لے کہ تجھے مرنا ہے، اسے منوا کہ تجھے مرنا ہے، تجھے مرنا ہے۔ اجل ہی نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسے سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی تھا سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ قرر ہو بالفنا، اسے منوانا کہ تجھے مرنا ہے، اسے منوانا کہ تجھے مرنا ہے۔ وہ مان جاؤ، اللہ کے واسطے مان جاؤ۔ میری تقریر نہ سنو، میری فریاد سنو، میری پکار ہے۔ امت زوال میں ہے، ملک تباہی کے کہانے پر ہے۔ امریکہ نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ نے کیا ہے، میں نے کیا ہے۔ کشتی کو ڈبونے میں موجیں بھی ضرور ہاتھ دکھاتی ہیں، پر جب مسافروں کے ہاتھ میں ہی کلہاڑیاں ہوں اور وہ خود ہی پھٹے توڑ رہے ہوں تو پھر موجوں کو کیا کہنا؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہگری کا سوال ہے۔ راہزن کا کام تو ڈاکے ڈالنا ہے، تو کیوں سو گیا تھا؟ غیر قوموں کو گلے نہ دو کہ یہودیوں نے یہ کر دیا، عیسائیوں نے یہ کر دیا۔ نہیں 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 نہیں، میرے تمہارے ظلم نے ہمیں دبو دیا، ماں باپ کی نافرمانی نے دبو دیا، زنا کے اڈوں نے دبو دیا، شراب کے اڈوں نے دبو دیا، عدالتوں کے ظلم و ستم نے دبو دیا، عوام کے ظلم و ستم نے دبو دیا، اور افسران کی بددیانتی اور خیانت نے دبو دیا، اور سیاستدانوں کے بددیانتی اور دبو دیا، اور سیاستدانوں کے بددیانتی اور خیانت نے دبو دیا، عورتوں کی بے پردگی نے دبو دیا، گھنگروں کی چھنکار نے دبو دیا، جام کے چھلک نے دبو دیا۔ مظلوم کی آہیں ہمیں لے ڈوبی، مظلوم کی فریادیں ہمیں لے ڈوبی، مظلوم کے آنسو آگ بنے اور پورے ملک کو جلا کے راکھ کر دیا۔ مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، امام حسین کے ساتھ کھڑے کر دیے جاؤ گے، مظلوم بن جاؤ۔ قرر ہو بالفنا،
اٹکوالو اس سے منواؤ کہ مر جانا ہے، بہت بڑا مجمع ہے، مجھے 1.25 گھنٹے سے آگے بولنے کی اجازت بھی نہیں ہے ابھی، لیکن میں آگے جا رہا ہوں، میری طبیعت اب ساتھ چھوڑ رہی ہے، لیکن احباب جمع نمیر حال دل کہلے پھر التفات دلے دوستا رہے، توبہ کر لو اللہ کے واسطے، توبہ کر لو، توبہ کر لو، اللہ اس کے رسول سے صلح کر لو، قرر ہو دل فنا، اس سے فنا کا اقرار لے، میں تو جھٹکا کھا کے سمجھا، تم بن جھٹکا کھائے سمجھ جاؤ، وَأَعْرِضْ عَلَيْهِ أَخْبَارَ الْمَاضِينَ، پچھلی قوموں کے قصے سنا، وَسِرْ فِي دِيَارِهِمْ، جاؤ جاؤ ان کے کھنڈروں میں گھومو پھرو، دیکھو پوچھو، اَيْنَ حَلُّوا، ٹیکسلا والے کہاں گئے، موہنجو دارو ہڑپا والے کہاں گئے، بَيْنَكَ تَرَىٰ قَدْ انْتَقَلُوا مِنْ دَارِ الْغُرُورِ وَنَزَلُوا فِي دَارِ الْغُرْبَةِ، تو دیکھے گا کہ وہ دھوکے کا گھر چھوڑ کر مٹی کے دیس میں آباد ہو گئے، ادھیر کوٹھڑی میں جا کے مٹی میں مٹی ہو گئے، میرے بیٹے حسن ایک دن تو بھی طرح خواب چلا جائے گا، تو لہذا یہ آخری جملہ سنانے کے لیے ساری نصیحت کو سنایا ہے، وصیت ہے، ساری وصیت کو سنایا ہے، آخری جملہ میرے لیے تمہارے لیے ہر جملہ ہے، پر یہ آخری جملہ نچوڑ ہے، فلا تبع آخرتک بدنیا بل بع دنیا کا بآخرت، واہ کیا علم اللہ نے دیا، نبیوں کے بعد سب سے بڑا علم حضرت علی کو اللہ نے عطا فرمایا میرے بچوں جب دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو، ایک ہاتھ میں رہتی ہے اور دوسری ضرور جاتی ہے، آخرت لو تو دنیا گئی، دنیا لو تو آخرت گئی، تو کیا کرنا، اگر میرے بیٹے ہو تو دنیا چھوڑ دینا، آخرت نہ چھوڑنا، دنیا بیچ دینا، آخرت نہ بیچنا آخرت کو دنیا کے بدلے، بلکہ دنیا کو بیچ دینا آخرت کے بدلے، کہ دنیا بچاؤ گے تو پھر بھی چھوڑو گے، آخرت بچاؤ گے تو دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری۔ تو میرے بھائیو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی اپناؤ، اس کی زندگی روز روشن کی طرح محفوظ ہے، موجود ہے، وہ نبی ہاشمی، وہ عربی، وہ قریشی، وہ مکی، وہ مدنی، وہ حجازی، وہ مدری، وہ رحمت للعالمین، وہ شاہد، وہ مبشر، وہ داعی الی اللہ، وہ سراج منیر، وہ مزمل، وہ مدثر، وہ طٰہٰ، وہ محمد، وہ احمد، وہ ماہی، وہ حاشر، وہ عاقب، وہ فاتح، وہ خاتم، وہ رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ ہائے 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 ہائے، کیا لاڈ ہے میرے رب کا، ان کلمات میں، الفاظ میں ترجمے میں کہاں بتاؤں اور خاک بتاؤں، اور کوئی آئے اور مجھے بتائے کہ میں بتا سکتا ہوں، میں کہوں گا تو جھوٹا ہے۔ مزمل کے لاڈ کو اردو کہاں بیان کرے، یا ایھا المدثر، اوئے کیا پیار، کیا محبت، کیا عشق، کیا ناز و انداز، یا ایھا المدثر قم فانذر وربك فكبر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا وما ارسلناك الا رحمة للعالمين تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ اور ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى
ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. قرآن میرے نبی کی ثنا، میرے نبی کی نعت خوانی کر رہا ہے. یہ محمد، یہ احمد، یہ ماہی، یہ حاشر، یہ عاقب، یہ فاتح، یہ خاتم، یہ ابو القاسم، یہ طه، یہ یاسین، یہ مزمل، یہ مدثر، یہ شاہد، یہ مبشر، یہ نذیر، یہ داعی الی اللہ، یہ سراج منیر. یہ محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أود بن هميسة بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبي بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابح بن جاهن بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبكر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن يرعوى بن عيبي بن ذيشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناهد بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن كيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آدر بن ناعور بن سروج بن رعور بن فائش بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن مدوشالح بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن كينان بن آنوش بن شيس اور بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. یہ ہمارا رسول ہے، یہ ہمارا رسول ہے. یہ میرا تیرا رسول نہیں ہے، کل کائنات کا رسول ہے. نبیوں کا بھی نبی ہے، رسولوں کا بھی رسول ہے. آج اللہ کے دربار میں توبہ کرو اور اللہ اس کے رسول سے صلح کی نیت کرو. کرتے ہو نیت؟ کرتے ہو نیت؟ نیت کر دو. کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اب میرے کہنے سے نہ کہو، اپنے اندر کی صدا بنا کر کہو کہ یا اللہ آج تک اپنی منمانی کی، آج کے بعد وہ کریں گے جو تو کہے گا، وہ چھوڑ دیں گے جو تو چھڑوائے گا، جو تو کہے گا وہ ہم کریں گے. اللہ تیری چاہت میری چاہت، تیرے محبوب کی چاہت میری چاہت. کہو یا اللہ میری توبہ. ہو گئی پکی توبہ ہو گئی نا؟ ہاں ڈرو نہیں، اگر ٹوٹ گئی تو پھر کر لینا. یہ کون سا دنیا کا بادشاہ ہے جو ایک دفعہ یا دو دفعہ یا 10 دفعہ کے بعد معاف نہیں کرے گا؟ وہ کہتا ہے جب مرضی توڑ پر تو توبہ کر میں قبول کروں گا. جتنی دفعہ مرضی توڑ پر تو توبہ کر میں قبول کروں گا. اور اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا، پھر ایک دفعہ کہہ دے توبہ تو قبول کروں گا. اس توبہ کو پکا کرو، پورے عالم کے مسلمانوں سے توبہ کراؤ اور پورے عالم کے انسانوں کو جا کے کلمہ سناؤ، سمجھاؤ. یہ تبلیغ کی ذمہ داری ہے جس امت کو عطا ہوئی ہے. پوری دنیا کے انسان 6-7 ارب اللہ ہی جانے کتنے، ان میں 5-6 ارب وہ ہیں جو اللہ کو پہچانتے نہیں، کچھ تو جانتے ہی نہیں، کچھ نے غلط جانا، اور جو صحیح جانتے ہیں وہ بھلا چکے ہیں. تو خود بھی توبہ کرو اور ساری امت سے جا کے توبہ کرواؤ. اسے اپنا کام سمجھو، تبلیغی جماعت کی رکنیت نہ سمجھو. وہ تبلیغ کوئی جماعت نہیں ہے، یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ کوئی تحریک نہیں ہے. یہ ختم نبوت کی محنت ہے، یہ کلمہ توحید کی محنت ہے کہ لا الہ الا اللہ، یہ اللہ تیرے ہی آگے سر جھکاؤں گا. محمد رسول اللہ، اللہ تیرے نبی کے طریقے پر مر مٹوں گا. لا نبی بعدہ، اس سے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو یا اللہ تیرے اور تیرے نبی کے پیغام کو لے کر ساری دنیا میں جاؤں گا. تبلیغ تو کلمے کی محنت ہے.
ختم نبوت کی محنت ہے، اس لیے کہ توبہ کرو، آپس میں لڑے ہو صلح کرو، نماز نہیں پڑھتے شروع کر دو، زکات نہیں دیتے حساب جوڑ کے ادا کرنا کرو، آپس میں لڑائیاں ہیں معافیاں مانگو، پہل کرنے والا بڑا درجہ پایا، پہل کرنے والا اونچا ہو جائے گا۔ حضرت امام حسن کے حضرت علی نے شادیاں کی، حضرت فاطمہ کے بعد 7 شادیاں مزید کی، 8 شادیاں۔ تو ایک بیٹے ہیں محمد بن حنفیہ جو بہت بڑا نام ہے ان کا تاریخ میں، حسن حسین عباس کے بعد ان کا بہت بڑا نام ہے۔ تو ان میں اور امام حسن میں کوئی آپس میں کھٹپٹ ہو گئی، آپس میں تلخی ہو گئی، تو محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن کو خط لکھا کہ میں حنفیہ کا بیٹا ہوں، تو فاطمہ کا بیٹا ہے، دیکھ مجھے منانے کے لیے آ جا، ورنہ میں خود آ جاؤں گا منانے، اور میرا جی نہیں چاہتا کہ حنفیہ کا بیٹا فاطمہ کے بیٹے سے بازی لے جائے، کہ میں منانے آؤں گا تو میرا درجہ بڑا ہو جائے گا، لہذا میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرا درجہ فاطمہ کے بیٹے سے بڑا ہو، تو جب میرا خط ملے تو مجھے منانے آ جانا۔ جب حضرت حسن کا خط پڑا تو نہ جوتے پہنے نہ ٹوپی پہنی، ننگے سر ننگے پاؤں دوڑ لگائی اور جا کر اپنے بھائی کو گلے لگا لیا۔ اتنے بڑے بڑے شہزادوں میں بھی کھٹپٹ ہو جاتی ہے، تم عام انسان ہو، یہ بہت بڑا مجمع ہے، لڑے ہوئے صلح کرو، حق مارا ہے کسی کا ادا کرو، کوئی غلط مقدمے عدالتوں میں پھنسا ہوئے فوراً لو، ورنہ ظالم کی شدید ترین پکڑ ہے آخر، ایسا تو ظالم ہی پکڑا جائے گا جیسا ظالم پکڑا جائے گا۔ سود میں پھنسے ہوئے باہر نکلو، نہیں نکل سکتے معافی مانگو اور آہستہ آہستہ نکلنا شروع کرو، اتنا تو کرو کہ سیونگ اکاؤنٹ بدل کے کرنٹ کر دو، اس میں کیا دیر لگتی، اس میں کیا دیر لگتی۔ بینکوں کے دھوکوں سے نکلو، جس قوم میں سود پھیلتا ہے وہ قوم فقر و فاقے کا شکار ہو جاتی ہے۔ نمازیں نہیں پڑھ رہے، توبہ کر کے شروع کر دو، سسارے بھائیت کر دو، جہاں جہاں سے آئے ہو اپنے مرکزوں میں جمعرات کو مرکز میں جاؤ، اگر جمعرات کا انتظام نہیں ہے اپنے اپنے مسجدوں میں گشت کرو، تعلیم کرو، مہینے کے 3 دن کی جماعتیں بنا کر نکلو، اور 4 مہینے 40 دن کے لیے اپنے پورے ملک میں سفر کرو، سال 7 مہینے کے لیے ساری دنیا میں سفر کرو۔ اس طرح کرو گے اللہ ایمان کی بہار لائے گا۔ بولو بتاؤ اب نقد کون تیار ہے؟ بولو بھائی، نقد بولنا ہے، اتنے مجمع کے ارادے کو نہیں لکھ سکتا، نقد 4 مہینے اللہ قبول کرے۔ اور بولو بیچ میں بھی کوئی کھڑے ہو گئے، ہاں بھائی جو کام کے قریب ہیں ان کو نام لکھا دے جائیں گے۔ اپنے قریب دکھائے دعا ماشاء اللہ۔ تشکیل والے جہاں جہاں کھڑے ہیں ان کو اپنے اپنے نام دیتے رہیں، نقد بھائی بٹھائیں، راتوں سال 7 مہینے کے ہوں گے۔ يا رب السماوات والأرض يا قيوم السماوات والأرض يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا غني يا حميد يا مبدع يا معين يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الصحة والسلامة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة ونعوذ بك من سيء الأسقام اللهم اشفنا بشفائك
وداونا بدوائك ووصلنا من الوهل والأمراض والأوجاع. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو. اتنا بڑا مجمع تیرے دربار کا شمع ہے، ہماری اجتماعی توبہ قبول فرمائے. جن گناہوں کی وجہ سے تو روتا اور امت کا مسجد ڈوبا، ہمارے وہ گناہ خاصات کا معاف فرما. اے کریم مولا، تو اپنی قدرت سے ان بگڑے ہوئے حالات کو سدھار دے، صحیح وقت ان کو بدل دے. اے کریم مولا، ہم نے گناہوں کی وجہ سے اللہ جو نحوستیں پھیلی ہیں ہمارے وہ گناہ معاف فرما. جو نحوستوں کو اٹھا لے، وہ برکتوں کو اٹھا لے، مہنگائی کا عذاب کو اٹھا لے، برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، نیک قیادت عطا فرما. ہمیں اچھوں کے حوالے فرما، ہمیں بدیانتوں کے حوالے فرما، ہمیں ظالموں کے حوالے فرما، ہمیں خائنین کے حوالے فرما، ہمیں نااہلوں کے حوالے فرما، ہمیں اہل کے حوالے فرما. یا اللہ، پوری دنیا کے اہل باطل کو ایمان کی دولت نصیب فرما. جن کے مقدر میں نہیں ہے اور وہ تیرے بندوں کو دنیا میں تنگ کرتے ہیں، گوڑے رکاوٹ بنتے ہیں، ان کے وجود سے دھرتی کو پاک فرما. جتنا مجمع آیا ہے اس سارے مجمع کا رحم فرما، کرم فرما. پورے شہر کا رحم فرما. جن علاقوں سے نہیں ہیں وہاں خیر و برکت نازل فرما. ہمارے غلوں میں برکت دے، ہمارے بازاروں میں برکت دے، ہمارے خاندانوں گھروں میں برکت دے. جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان میں صلح کرا. جو روٹے ہوئے ہیں ان کو منا دے، جو بچھڑے ہوئے ہیں ان کو ملا دے، جو بیمار ہیں ان کو صلح کرا، جو آگے چلے گئے ان کو حجت بند فرما. خان صاحب تیرا بہت نیک بندہ تیرے پاس پہنچ گیا، ان کے درجے بلند فرما. ہمارے بھائی شبیر صاحب غلط نیک بندے تیرے پاس پہنچ گئے، ان کے درجے بلند فرما. ہمیں بھی ایسی نیک زندگی عطا فرما کہ جب ہمارے جانے کا وقت ہو تو تم ہم سے راضی ہو چکے ہو. تیرے فرشتے استقبال باب ہوں، ہماری قبر کو بھی جنت کا باب بنا. محشر کے میدان میں جب تو جہنم کو لائے اور جنت کو لائے اور تو ممتاز اليوم ایھا المجرمون کی صدا لگائے، تو یا اللہ ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ فرما، ہمیں اپنے نیک بندوں میں کھڑا فرما. ہماری فائل نہ کھول، دن دیکھے ہمارے اوپر اپنی رضا کا. یا اللہ ہم اپنی رضا کا اعلان کرنا، ہماری فائلیں کھول کے ہم ہلاک کرنا. یا اللہ ہمارے پرچے پڑے بغیر ہی ہمیں معاف کر دے. جنت الفردوس میں اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
الكفار